بسم الله الرحمن الرحیم۔ حضرت امام ابو محمد حسن ابن علی ابن ابی طالب المجتبی الزکی الولی علیہ الصلاۃ والسلام، جن کی تاریخ ولادت کی مناسبت سے آپ حضرات آج جشن منعقد کر رہے ہیں، یقیناً خود معصومین علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم فرمایا ہے کہ ہماری خوشی میں مسرت کرو، ہماری مصیبت میں غم کرو۔ اس اعتبار سے ہم مأمور ہیں کہ مسرت کریں، جشن مسرت منعقد کریں۔ یہ اور بات ہے کہ اگر اس دنیا میں غم اور خوشی کا مقابلہ موازنہ کریں تو غم کا پلہ ہمیشہ بھاری رہتا ہے۔ ہم شکر ادا کرتے ہیں پروردگار کا کہ اس نے ہمیں حسن جیسی نعمت عطا فرمائی۔ ہم شکر ادا کرتے ہیں اپنے رب کریم کا، رب اکبر کا، کہ اس نے محمد اور آل محمد جیسے ہادی اور رہنما ہمیں عطا فرمائے۔ اور ہم شکر ادا کرتے ہیں پروردگار کا کہ اس نے ابھی بھی ایک ہادی اور رہبر پردہ غیب میں باقی رکھ چھوڑا ہے، جو ہماری مصیبتوں میں ہماری مدد فرماتے ہیں، اور بالآخر دنیا میں انہی کے ہاتھوں سے پروردگار عدل و انصاف کا پرچم لہرائے گا۔ عادل الہی اور رحمت و رافت الہی کا پرچم جو اس دنیا میں بلند ہوگا، جن ہاتھوں سے اللہ نے ان ہاتھوں کو ابھی محفوظ رکھا ہے۔ یہ مقام شکر ہے، مقام اطمینان۔ آج اس مناسبت سے کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی تاریخ ولادت کی مناسبت سے گفتگو کی جاتی ہے، میں نے آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر حضرت کا ایک جملہ کرنے کی کوشش کی۔ علامہ کلینی راوی ہیں، علامہ کلینی نے روایت کی ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے آخری ایام تھے تو آپ نے حضرت قمبر کو بلایا اور جناب قمبر کو بھیجا کہ جا کے محمد حنفیہ کو بلا لاؤ۔ دیکھیے اس گھرانے کا ماحول کیا ہے اور کن کن لمحوں میں کیا کیا پیغام دیتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے جملوں میں کیا جہان معنی پوشیدہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو نام میں نے لیے معصومین علیہ السلام کے، تو نام کی نورانیت ہی کچھ اور ہے۔ میں خلاصے کے طور پہ صرف اس فقرے کا ترجمہ بھی عرض کر سکتا تھا، مگر میں نے عمدن چاہا کہ اس روایت کا پس منظر بھی آ جائے، اس لیے کہ خود نام قمبر، میں کہتا ہوں کچھ فضائل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر صرف نام قمبر انسان سن لے تو وہ مسرت حاصل ہوتی ہے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ غلام کس درجے کا تھا، کس پائے کا تھا، اور اس غلام کی زبانی کیا کیا فضائل اہل بیت کے ہم تک پہنچے ہیں، کیا کیا فضائل امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ قمبر حضرت امام حسن کے ساتھ بھی وابستہ رہے، اور اس وقت امام نے کہا کہ قمبر جاؤ اب محمد حنفیہ کو بلا۔ جناب محمد حنفیہ امیر المومنین علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور اس اعتبار سے امام حسن کے چھوٹے بھائی ہیں۔ جناب محمد حنفیہ جب آئے تو امام حسن نے ان سے کہا کہ میں تم کو ایسے جملے سکھانا چاہتا ہوں، ایسی نصیحت کرنا چاہتا ہوں جس میں زندگی ہی زندگی ہے، جس میں حیات ہی حیات ہے، اور جس میں دلوں کی حیات ہے، دلوں کی زندگی ہے۔ اس کے بعد کچھ نصیحتیں فرمائیں، جس میں ایک جملہ یہ تھا کہ کونوا اوعیۃ العلم ومصابیح الہدی، تم علم کے ظرف بن جاؤ، یعنی تمہارا دل، تمہاری روح، تمہارا ذہن، تمہارا وجود، تمہارا ظرف وجود ظرف علم بن جائے۔ تمہاری جان، تمہارا علم، تمہارا دل، تمہارا جو اصل وجود ہے وہ ظرف علم بن جائے۔ کونوا اوعیۃ العلم،
حکم ہے یہ. کونو صیغہ امر کا ہے، البتہ جمع کا صیغہ ہے. کونو بن جاؤ، کیا بن جاؤ؟ اوعیہ. اوعیہ وعاء کی جمع ہے، وعاء یعنی ظرف، برتن. اوعیت العلم، علم کے ظرف بن جاؤ. ومصابیح الہدی، اور ہدایت کے چراغ بن جاؤ. معصومین علیہم السلام کے مراتب تو اپنی جگہ ہیں، وہ خود مصابیح ہدی ہیں، مگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا ہر چاہنے والا مصباح ہدایت بن جائے. ہر شیعہ، ہر مومن، ہر اہل ایمان، ہر مسلمان چراغ ہدایت بن جائے. اور یہ چراغ ہدایت اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ خود اپنی جگہ پہلے نور ہدایت کا حامل نہ ہو. اپنی جگہ نور ہدایت کا حامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ خود اس کا ظرف قلب ظرف علم نہ بن جائے. پہلے ظرف علم بننا ہے، علم حاصل کرو. جہل کے ساتھ زندگی بسر نہیں ہو سکتی، علم کے ساتھ زندگی بسر ہوگی. اس دنیا کی زندگی بھی اور اس دنیا کی زندگی بھی، دونوں دنیاؤں کی زندگیوں کا انحصار، دار و مدار صرف اور صرف علم پر ہے. یہ اور بات ہے کہ اس سے پہلے بھی مختلف مناسبتوں سے میں اشارہ کر چکا ہوں اس حقیقت کی طرف کہ جب ہم لفظ علم کہتے ہیں تو یہاں علم سے مراد ہے وہ علم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کے پیغمبر پر نازل ہوا ہے. وہ علم جو قرآن مجید کی آیتوں میں ہے، وہ علم جس کا ذریعہ یہی ہے کہ انسان تفسیر کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے، فقہ کے ذریعے سے، کلام کے ذریعے سے، عرفان کے ذریعے سے، ان علوم اہل بیت کے ذریعے سے، ان علوم قرآنیہ کے ذریعے سے اپنے دل و دماغ کو نور علم سے منور کرے. اور بقول امام حسن مجتبی علیہ السلام اپنے ظرف وجود کو ظرف علم بنا لیں. ظرف میں کیا ہوتا ہے؟ برتن میں جب آپ کوئی چیز رکھتے ہیں تو بس وہی چیز ہوتی ہے، دوسری چیز کی گنجائش تھوڑی ہوتی ہے. آپ کا ظرف وجود، ظرف قلب، ظرف ذہن، ظرف روح، ظرف جان ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں بجز علم کچھ اور نہ ہو. یہ کیسے ممکن ہے؟ بجز علم کچھ اور نہ ہو یعنی جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں سے جتنا بھی آپ حاصل کر سکیں. کل قرآن کا علم تو آپ کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا. وہ مقام ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، وہ مقام ان کے اوصیاء معصومین کا ہے، وہ مقام علی ابن ابی طالب کا ہے، وہ مقام حسن مجتبی کا ہے، خود حسن مجتبی، خود حسین شہید کربلا، اور ان کی ذریت طیبہ اور ذریت طاہرہ میں جو معصومین ہیں ان کا مرتبہ ہے کہ جو کل قرآن کا علم رکھتے ہیں. ہم آپ کیسے اس کیفیت کو پیدا کریں کہ اپنے ظرف قلب کو، ظرف جاں کو ظرف علم بنا لیں؟ اور بہت سادہ سا طریقہ ہے، بہت سادہ سا ہے، بات سامنے کی ہے، آپ کو صرف توجہ دلا رہا ہوں. ایک آیت کا بھی اگر علم حاصل ہو گیا تو اس دل میں پھر اس نور علم کے علاوہ کسی اور کو جگہ نہ دیں. یعنی یہ کیفیت دل کی نہ ہو کہ ہاں ٹھیک ہے مولانا صاحب نے بیان کیا تھا، قرآن میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، مگر آئنسٹائن صاحب نے بھی تو یہ فرمایا ہے، بڑی اہم بات ہے. نیوٹن صاحب نے جو فرمایا ہے یہ بھی بڑی اہم بات ہے. کارل مارکس نے جو فرمایا ہے وہ بھی بڑی اہم بات ہے. ایڈم اسمتھ نے جو فرمایا ہے وہ بھی بڑی اہم بات ہے. یہ سب دنیا کے علوم کا مقام مرتبہ اپنی جگہ ہے. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ علوم نہ سیکھیے، مگر جسے ظرف جاں کہتے ہیں، وہ دل جس کا نور صرف یقین ہوتا ہے، یقین کی منزل میں سوائے علم قرآن و علم محمد مصطفیٰ، علوم آل محمد علیہ السلام کے اور کسی عنصر کا اشتراک نہیں ہونا چاہیے، امتزاج وہاں نہیں ہونا چاہیے. وہاں شرک سے بچنے کی کوشش کیجیے.
وہاں کسی کو اس رتبے میں لا کر کہ جیسا یقین آپ کو قال اللہ پر ہے ویسا ہی یقین کسی اور پہ ہو جائے، ایسا نہ کیجیے گا۔ قال اللہ یعنی قال اللہ، بس ختم بات۔ اللہ کی کہی ہوئی بات کے برابر کسی کی بات ہو سکتی ہے؟ اس لیے کل قرآن کا علم نہ صحیح، ایک آیت کا بھی آپ کو علم ہے تو جو ظرف دل ہے، جو ظرف جاں ہے، جو ظرف عقل ہے آپ کا، ظرف روح، اس کا اصل سرمایہ، اصل پونجی وہی ایک آیت کا علم ہونا چاہیے۔ اگر یہ کیفیت ہو جائے پیدا تو پھر وہ ایک آیت دوسری آیتوں کے نور کو خود سمیٹ لیتی ہے، خود سمیٹ لیتی ہے۔ جب دل میں یہ کیفیت ہو کہ یقین اس علم پر ہو جو علم الہی ہے، تو پھر انسان اپنی زندگی میں ایک انقلاب خود محسوس کرتا ہے اور اسے دیکھ کر دوسرے انقلاب کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود مصباح ہدایت ہو جاتا ہے، وہ خود چراغ ہدایت ہو جاتا ہے۔ تو امام حسن مجتبی علیہ السلام کا یہ فقرہ یاد رکھیے گا۔ یہ جملہ یہ ہے آج کا تبرک، کیا؟ کونو اوعیت العلم، تم سب کے سب ظرف علم بن جاؤ، ومصابیح الہدی، اور ہدایت کے چراغ بن جاؤ۔ اپنے اپنے ڈرائنگ روم میں یہ جملہ لکھ کے لگانے کی کوشش کیجیے۔ آپ سے امام حسن ہر وقت مخاطب رہیں گے اور کہتے رہیں گے تم علم کے ظرف بن جاؤ، تم ہدایت کے چراغ بن جاؤ۔ اس طرح کے اور فقرے امام نے ارشاد فرمائے جناب محمد حنفیہ سے، اور اس کے بعد پھر ایک خاص وصیت فرمائی، کہا محمد ابن حنفیہ تم میرے بابا کے بیٹے ہو، میرے بھائی ہو، مگر یہ یاد رکھنا کہ میرے بعد امام برحق حسین ابن علی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل میں یہ خیال ہو کہ میں بھی تو علی کا بیٹا ہوں، جیسے وہ خلافت کے مستحق ہیں میں بھی ہو سکتا ہوں، جیسے وہ امامت کے اہل ہیں میں بھی ہو سکتا ہوں، جیسے وہ ولایت کے اہل ہیں میں بھی ہو سکتا ہوں، وہ بھی علی کے بیٹے ہیں میں بھی علی کا بیٹا ہوں۔ یہ امامت و ولایت و خلافت ارثی چیز نہیں ہے، میراث میں تقسیم نہیں ہوتی، یہ اللہ جس کے لیے مقرر فرماتا ہے اسی کو ملتی ہے۔ یہ وصیت امام حسن فرما رہے ہیں کس سے؟ حضرت محمد حنفیہ سے۔ امام حسن نے اپنی طرف سے جب جملے ارشاد فرما لیے تو حضرت محمد حنفیہ نے ایک مرتبہ کہا کہ فرزند رسول اجازت ہے کہ میں اپنے عقیدے کا اظہار کروں؟ فرزند رسول اجازت ہے کہ میں اپنے عقیدے کا اظہار کروں خلافت کے مسئلے میں، خلافت کے باب میں؟ کہا ہاں۔ فرمائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا دیکھیے جہاں تک امام حسین کا تعلق ہے وہ ہم سے بہت بدرجہ بمراتب بلند ہیں۔ اولاً وہ ہم سب میں سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں، اعلمنا، ہم میں سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں امام حسین۔ یہ اس وقت فرما رہے ہیں جناب محمد حنفیہ امام حسن کے ساتھ۔ وَأَحْلَمُنَا، احلم، ہم میں سب سے زیادہ حلم رکھتے ہیں، سب سے زیادہ بردباری، برداشت کی قوت حسین رکھتے ہیں۔ وَأَقْرَبُنَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہم میں سب سے زیادہ قریب اور نزدیک ہیں ہم میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تین باتیں کہنے کے بعد کہا دو باتیں اور ہیں۔ یہ تین باتیں تو بالکل سامنے کی ہیں۔ کہا حسین وہ ہیں جو اس دنیا میں آنے سے پہلے فقیہ تھے۔ اللہ اکبر، یعنی جزء فقہا کب تھے؟ اس دنیا میں آنے سے پہلے۔ کون گواہی دے رہا ہے کس کے حق میں؟ حضرت محمد حنفیہ کہہ رہے ہیں امام حسن کے سامنے امام حسین کی شان میں۔ گویا یہ فضیلتیں خود امام حسن کے لیے ثابت ہیں۔ کیا دو فقرے ہیں جناب محمد حنفیہ کے۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے حسین فقہا میں سے تھے،
فقہا. اور اس کے بعد جو جملہ کہا ہے میں اپنی زبان میں اس کی ترجمانی کر رہا ہوں. فرمایا حسین وہ ہیں کہ آیتوں کے نازل ہونے سے پہلے ان آیتوں سے واقف ہوتے تھے. اللہ اکبر. یعنی جبرائیل آیتیں لے کر بعد میں نازل ہوتے تھے، حسین کو معلوم ہوتا تھا کہ کون سی آیت نازل ہو رہی ہے. توجہ ہے، توجہ ہے، توجہ ہے. اچھا جن حضرات کو یہ مقالات اور یہ مقامات سمجھ میں نہیں آتے، میں ان کے لیے صرف یہ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار شرح صدر عطا فرمائے. قبل اس کے کہ آپ ہمیں غلو کا الزام دیں، ہمیں گمراہ ٹھہرائیں، خود بھی راہ ڈھونڈنے کی کچھ کوشش تو کریں. ہم آپ آئیے مل کے راہ ڈھونڈیں. اگر امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں جناب محمد حنفیہ کی یہ فرمائش جو انہوں نے امام حسن مجتبیٰ کے محضر میں ارشاد فرمائی ہے، اس میں کچھ بھی غلو کا شائبہ ہوتا، مبالغہ ہوتا، اشتباہ کر رہے ہوتے وہ، تو امام حسن معصوم ہے، امام حسن سبت اکبر ہیں. امام حسن فرماتے کہ ہاں تمہارے اس عقیدے میں یہ جھول ہے، اسے درست کر لو. امام نے دعائیں دیں، امام نے دعائیں دیں. اور خود امام حسن علیہ السلام سے متعلق یہ گواہی علامہ ابن حجر مکی نے اپنی کتاب میں دی ہے. عجیب و غریب جملہ ہے، بار بار اس کتاب کا ذکر آتا ہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے صواعق محرقہ، یعنی جلا دینے والی بجلیاں. کسے جلا دینے والی؟ اب وہ سب آپ حضرات کو معلوم ہے، بہت بار تکرار ہو چکی ہے اس مطلب کی. اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ حسن کا مرتبہ یہ ہے کہ جب یہ گہوارے میں تھے تو لوح محفوظ کی تلاوت کیا کرتے تھے. حسن ابن علی، امام حسن مجتبی جب گہوارے میں تھے تو لوح محفوظ کی تلاوت کیا کرتے تھے. اس میں کوئی مبالغہ نہیں، نہ ابن حجر مکی نے مبالغہ کیا ہے، نہ حضرت محمد حنفیہ نے مبالغہ کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو معصوم نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ ان قلوبنا اوعیت ارادت اللہ سبحانہ وتعالی، ہمارے دل ارادہ حق کے ظروف ہیں. یہ مطالب یوں سادہ طور پر کہہ کے آگے بڑھ جانا آسان نہیں ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، مگر سوچتے رہیے گا. معصوم نے فرمایا ہمارے دل ارادہ حق کے ظروف ہیں. دل ہمارا ہوتا ہے، ارادہ اللہ کا ہوتا ہے. اس کے ارادے میں اور ان کے دل میں کیا ربط ہے، کیا رشتہ ہے. یہ معمولی مقام نہیں ہے. یہ تبھی ممکن ہے کہ جب اس آیت کی تفسیر واضح طور پر سمجھ میں آئے جو سورہ مبارکہ دہر میں ہے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہو مگر وہ چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے. اللہ کی مشیتیں، اللہ کے ارادے اور معصومین علیہم السلام کے ارادے اور ان کے عزائم اتحاد کامل ہے. اس میں دوئی نہیں ہے، ثنویت نہیں ہے. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی مقام توحید حق صمدی پر فائز ہے بھی نہیں. اب میں لفظ توحید تک لایا ہوں گفتگو کو اس لیے کہ اپنا وہ پرانا جملہ یاد دلا دوں آپ کو کہ ایک توحید وہ ہے جو سکھائی جاتی ہے ابتدائی دینیات کی کتابوں میں اور علم کلام کی کتابوں میں، اسی پر بحث ہوتی ہے. توحید یہ ہے کہ اللہ ایک ہے نا، یہی بچوں کو رٹا دیا جاتا ہے. توحید یہ ہے کہ اللہ ایک ہے. اچھا یہ جملہ ذہن میں اگر پڑا رہے کہ اللہ ایک ہے تو اس سے ہماری آپ کی زندگی میں تھوڑا بہت فرق پڑتا ہے، کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا. توجہ ہے. اس لیے کہ یہ جملہ تو ملحدین کے ذہن میں بھی ہے، یہ جملہ ملحدین کے ذہن میں بھی ہے، یہ جملہ مشرکین کے بھی ذہن میں ہے، یہ جملہ کافروں نے بھی سنا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے. آپ کسی کافر سے پوچھیں مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے تو کہتے ہیں مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے. تو اس قضیے سے تو واقف ہیں وہ.
یہ جملہ ان کے ذہن میں ہے، وہ اس جملے کا مفہوم سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں؟ مفہوم سمجھتے ہیں۔ تو جب تک صرف مفہوم ذہن میں رہے گا زندگی میں انقلاب نہیں آئے گا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اب دوسرے جملے کو آپ حضرات احتیاط سے اپنی گرہ میں باندھ لیں، اور یہ جملہ زندگی میں انقلاب برپا کرتا ہے، لیکن یہ جملہ صرف سمجھ میں تب آتا ہے اور اس پہ عمل تب کر پاتا ہے انسان جب مکتب اہل بیت میں تربیت پائے۔ مکتب محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ ہے۔ جب انسان تربیت پائے گا تب یہ ممکن ہے کہ وہ اس جملے کی حقیقت کو سمجھ سکے، اور وہ جملہ کیا ہے؟ بہت سادہ سا جملہ ہے۔ اب تک کیا آپ نے سنا؟ اللہ ایک ہے، توحید یعنی اللہ ایک ہے۔ اب خوب توجہ سے سنیے گا اور یاد کر لیجیے گا، اگلا سبق یہ ہے کہ توحید یعنی تم اللہ کے ساتھ ایک ہو جاؤ۔ توجہ ہے، توحید یعنی تم اللہ کے ساتھ ایک ہو جاؤ۔ کسی کے ساتھ ایک ہو جانے کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کسی کے ساتھ ایک ہو جانے کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یہی ہوتے ہیں کہ آپ کا ارادہ اس کا ارادہ ہو، آپ کی مشیت اس کی مشیت ہو، اس کا حکم آپ کو ہر طرح سے منظور ہو۔ جو حکم حق سبحانہ و تعالی ہو اس کے لیے آپ سر بسر تسلیم ہو، ذرا سا بھی دل میں ایک ذرہ برابر بھی دل میں نہ شک ہو نہ گرانی۔ ایک ہوتا ہے یقین تو ہے، علمی اعتبار سے یقین ہے، عملی اعتبار سے گراں محسوس ہوتا ہے، عمل کے مرحلے میں گرانی محسوس ہوتی ہے، یہ گرانی محسوس نہ ہو، نہ علمی جہت سے شک کا دخل ہو نہ عملی جہت سے گرانی محسوس ہو۔ اگر یہ کیفیت ہے تو اس کے معنی ہے کہ آپ توحید حق صمدی پر فائز ہیں۔ یہ درس ہمیں اگر ملتا ہے تو درس محمد و آل محمد کے درس سے ملتا ہے۔ اگرچہ محفل ہے مگر اشارہ کروں کہ وہ چاہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہو، چاہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی ہو، چاہے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی زندگی ہو، یا امام حسین کی زندگی ہو، کسی بھی معصوم کی زندگی ہو، کائنات کا اختیار رکھتے ہوئے بھی خود کو مجبور بنا لینا کہ مشیت حق کا تقاضا ہے۔ اللہ نے کائنات کا اختیار ان کی مٹھیوں میں دے دیا ہے، کوئی اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ یہ جہاں ٹھوکر مار دیں چشمے ابل پڑیں، یہ دست دعا بلند کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے کھسک جائیں، ریزہ ریزہ ہو جائے پہاڑ، صحرا سمندر بن جائے، سمندر صحرا بن جائے۔ یہ اقتدار، یہ اختیار، یہ قدرت، یہ ولایت انہیں حاصل ہے بالفعل، بالفعل حاصل ہے، بإذن حق، بے شک بإذن حق، وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے، انہیں حاصل ہے۔ اس کے باوجود جنگوں میں کبھی کبھی شکست کھا جانا۔ جنگ بدر کا فاتح جنگ احد میں بظاہر شکست خوردہ نظر آتا ہے۔ بدر سے لے کر تمام صدر اسلام کی جنگوں میں فاتح صفین میں اس منزل پہ آ جاتا ہے کہ تحکیم کی نوبت آتی ہے۔ جمل کو فتح کرنے والا حسن بعد امیر المومنین طاغوت بنی امیہ سے جنگ بندی کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ جمل و صفین کے سورماؤں میں یا حسن ہے یا حسین، حسن و حسین کی شجاعت کم ہے۔ تاریخ پڑھیں، کہانی کی طرح سن کے گزر نہ جائیں، یہ سب پڑھیں اور غور کریں ہوا کیا، کس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، کون کیا کر رہا تھا، کون کیا کر رہا تھا، کس کے ساتھ کر رہا تھا۔
امام حسن کی شجاعتیں بے پناہ. امام حسن کی شجاعت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شجاعت سے ایک ذرہ کم نہیں تھی. آپ کو شک ہے اس میں؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شجاعت جس منزل پہ تھی، حسن کی شجاعت اسے کم تھی. حسن اپنے وقت میں علی تھے، علی اپنے وقت کے حسن تھے، علی اپنے وقت کے محمد تھے، حسن اپنے وقت کے محمد تھے. جو فضائل بجز نبوت، سوائے نبوت و وحی کے جتنے فضائل خود حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ثابت ہیں، وہ سب علی کے لیے ثابت ہیں، وہ سب حسن کے لیے ثابت ہیں. تو فضائل کی فہرست کیا سنائی جائے آپ کو؟ یہ ثابت حقیقت ہے. نبوت کیا؟ نبوت مخصوص ہے محمد عربی، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبوت ان کے لیے مخصوص ہے. نبی وہ ہیں، ان کے بعد کوئی نبی ہونے والا نہیں، ان کے بعد کوئی رسول ہونے والا نہیں. نبوت ان پہ ختم. سید المرسلین و خاتم النبیین آپ کی ذات ہے. اس کے بعد جو اوصاف ہیں، علم، حلم، شجاعت، رحم، کرم، جتنے اوصاف ہیں وہ سب اوصاف امیر المومنین کے لیے بھی ثابت ہیں، امام حسن کے لیے بھی ثابت ہیں، امام حسین کے لیے بھی ثابت ہیں، بلکہ میں عرض کروں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے ثابت ہیں وہ سب. تو اس شجاعت پر فائز ہونے کے باوجود، اس علم کے درجے پہ فائز ہونے کے بعد، اس اعجاز کے درجے پر فائز ہونے کے بعد، اس دور میں آپ حضرات کے سامنے معجزے پڑھتے ہوئے بھی کبھی کبھی گھبراتا ہوں کہ پتہ نہیں کون. معصوم نے فرمایا ہے کہ ہمارے فضائل، ہمارے کرامات، ہمارے معجزات ایسے لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو جو جھٹلائیں اور نتیجے میں تم سبب بنو. امام حسن علیہ السلام کا ارادہ کن فیکونی اگر دیکھنا، کیا فرمایا تھا معصوم نے؟ کہ ہمارے دل ارادہ حق کے ظروف ہیں. دل ہمارا ہوتا ہے، ارادہ اس کا ہوتا ہے. ارادہ کن فیکونی کیا ہوتا ہے؟ کن کہا اور کام ہو گیا. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. یہ ارادہ کن فیکونی اگر دیکھنا ہو تو امام حسن علیہ السلام ہی کا وہ جملہ تھا جو کسی شخص سے کہا خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے کوفے میں کہ وائے ہو تجھ پر، کیا کہتا ہے؟ ہمیں عاجز سمجھتا ہے، ہم اگر چاہیں تو ابھی شام کوفہ اور کوفہ شام ہو جائے. اس نے کہا کہ علی کے بیٹے تم نے بہت بڑا دعویٰ کیا، بس اس کے جواب میں آپ نے ضمیریں بدل دی. کہا جو تجھے شرم نہیں آتی ہے کہ مجمع میں مردوں کے کھڑی ہوئی ہے؟ اب سارا مجمع دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ کوئی صاحب نہیں تھے، خاتون کھڑی ہوئی تھی. مجھے اس روایت میں نہ کوئی شک ہے نہ شبہ، حق ہے. معصوم کو اللہ نے یہ حق دیا ہے، یہ اختیار دیا ہے، یہ اقتدار دیا ہے، یہ کمال دیا ہے، یہ ولایت عطا کی ہے. ولایت تشریعیہ اور ولایت تکوینیہ دونوں ان کے لیے ثابت ہے جس قدر اللہ نے عطا فرمایا. ثابت ہے. امام حسن نے فرما دیا شرم نہیں آتی تجھے؟ مردوں کے مجمع میں کھڑی ہوئی ہے. اس نے اپنے کو دیکھا تو اب وہ تبدیل ہو چکی تھی. یہ ہے ارادہ کن فیکون حسن ابن علی کی. اس ارادے کے باوجود، اس اقتدار کے باوجود، اس اعجاز کے باوجود مصیبتوں کا برداشت کرنا. اصل مسئلہ یہ ہے، درس یہاں سے شروع ہوتا ہے. ہم ولی اسے کہتے ہیں، ولی اللہ اسے کہتے ہیں کہ جس کو اللہ نے خود دونوں جہان کا اقتدار عطا کر دیا ہو اور وہ انتقام لینا تو دور کی بات، مسلسل مصائب برداشت کرتا ہے، توہین برداشت کرتا ہے، اہانت برداشت کرتا ہے. سفیہ لوگ، ذلیل لوگ اٹھ کر معصوم کو ذلیل ثابت کرنا چاہتے ہیں، معصوم خاموش رہتا ہے. سفیہ لوگ، ذلیل لوگ جو خود رسوائے دو جہاں ہیں، وہ معصومین کی رسوائی کے درپے ہوتے ہیں اور معصومین برداشت کرتے ہیں.
توجہ ہے؟ یہ وہ اصل درس ہے جو ہمیں ان سیرتوں سے لینا ہے. اگر ہم یہ درس لے لیں اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو پھر دنیا میں امن ہوگا، عافیت ہوگی، رحمت کا ماحول ہوگا. یہی دنیا بہشت سے بدل جائے گی. امام حسن مجتبی علیہ السلام کی زندگی میں جو سب سے بڑا پیغام ہے صلح کی شکل میں، وہ یہی پیغام ہے. صلح. امام علیہ السلام کے صلح کا فارمولہ اگر دنیا اختیار کر لے تو کہیں نہ جنگ ہوگی نہ جدل. پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے. گفتگو کرتا چلا گیا، 1-2 منٹ غالباً گفتگو آگے بڑھ گئی. اسی لیے میں گفتگو کرتے ہوئے آج کل ڈر ڈر کے جملے کہتا ہوں. بہرحال پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم معصومین علیہم السلام کے اقوال پر غور کر سکیں، ان کے افعال پہ غور کر سکیں، اس سے وہ نور ہدایت پا جائیں کہ ہمارا ملک، ہمارا معاشرہ، ہماری زندگیاں، ہمارا گھر سب امن اور عافیت سے ہمکنار ہو جائے.